کہ جب ماں باپ اتنا اچھا سوچتے ہیں، ہمارا رب ہمیں کتنا چاہتا ہوگا کہ میری مخلوق اتنی اچھی بنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نصیحت کیا فرما رہا ہے، حکم کیا دے رہا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے ماں باپ تو کہتے ہیں نا پڑھنا اس کی طرح ہے، ترقی اس کی طرح کرنی ہے، کاروبار اس کی طرح کرنا ہے، شکل و صورت اس جیسی بنانی ہے، اٹھنا بیٹھنا فلانے کی طرح ہے۔ تم تو کئی لوگوں کو دیکھ کے پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ہی بندہ بتا دیتا ہوں، تم اپنی زندگی کو اس بندے کی زندگی جیسی کر لو، اللہ تبارک و تعالی ہر طرف سے دنیا میں سب سے اعلیٰ فرما دے گا۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ تم کو سب سے اعلیٰ کر دے گا۔ تم اس کی طرح محنت کرو، تم محنت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ تم اس کی طرح کاروبار کرو، تم کاروبار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ تم اس کی طرح معاشرے کے اندر زندگی گزارو، تم زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ تم اس کی طرح عبادت کرو، عبادت کرنے کے اندر سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ تم اس کی طرح اللہ کے اور ماں باپ کے فرمان کو مانو، تم اس کی طرح جو کرو گے اللہ تمہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ کر دے گا۔ وہ ہے کون کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم اس جیسے بن جاؤ، تم ہر اعتبار سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ اور وہ ہے کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں یہ میرا محبوب ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ تم اس کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ ہر اعتبار سے تمہاری زندگی کو سب سے اعلیٰ فرما دے گا۔ تمہیں اولاد دی ہے، تم اولاد کی تربیت کرو جس طرح میرے محبوب نے کی۔ تمہیں ماں باپ جار والی نعمت دی ہے، تم ماں باپ کی عزت اور قدر اس طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کہی۔ تم عبادت والے معاملے میں آتے ہو، عبادت اس طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کی۔ تم تجارت کرنا چاہتے ہو، کاروبار کرنا چاہتے ہو، تم اس طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کیا۔ تم نے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کیا۔ تمہارے جناب علی دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس طرح رکھو جس طرح میرے محبوب نے رکھے۔ تم محلے کے اندر، گلی کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہو، اس انداز کے اندر رہو جس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری۔ ہر اعتبار سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یار یہ والا کام تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ تم جو بھی اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین کام کرنا چاہو، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف چلے جاؤ۔ اب اندازہ کیجئے، ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کر کے ہمیں اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہمیں اچھوں کے پیچھے لگاتے ہیں، ہمیں اچھوں کی طرح بننے کا کہتے ہیں۔ تو جب ماں باپ زیادہ بہتر کہتے ہیں یا کہ ماں باپ کو بھی بنانے والا ہمارا رب زیادہ بہتر کہتا ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ ایک فیصلہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، ایک فیصلہ ہمارا اللہ کرتا ہے۔ بتاؤ اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا فیصلہ تو کہیں نہ کہیں بعض کا نقصان دے جاتا ہے، یا ماں باپ کے اپنی ذہنیت جس طرح کی ہوگی وہ بچے کے بارے میں بھی ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو تخلیق بھی کیا، اپنے بندوں کو پالا بھی، اور پیار بھی ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ کرتا ہے۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کتنا اچھا فیصلہ فرماتا ہوگا۔ جب اپنے بندوں کے بارے میں وہ اتنا اچھا فیصلہ فرماتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک وہ فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں زندگی گزارنی ہے نا، تو میں تمہیں کہہ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، تم ایسی زندگی گزارو تمہاری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ لیکن اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے نا، اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری دنیا بھی مشکل ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر فائدہ یا نقصان ہمارا اپنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہوں پر کہا کہ تم جو عبادت کرتے ہو، تم جو اچھے کام کرتے ہو، تم جو نیکی کے کام کرتے ہو، اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑھ کر ہم نماز ہی پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کرنے سے فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے نا۔ اللہ کو کیا ملتا ہے ہمارے سجدہ کرنے سے؟ اس کو تو ہم نہ بھی کریں تو لا تعداد فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں ہر وقت۔ کیا وہ ہمارے سجدے کا محتاج ہے؟ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو بتاؤ فائدہ کس کا ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ ہی ہے نا،
آپ ہر بندہ کسی نہ کسی گھر سے آیا ہے. اس وقت اگر یہاں 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 50 گھروں کی نمائندگی یہاں اس وقت مسجد میں ہو رہی ہے. ہاں تو یہ 50 کے 50 بندے ایک محلے کے ہیں. اگر یہ 50 کے 50 اس بات پر پکے ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, صرف سچ بولنا ہے, تو بتائیں یہ محلہ پوری دنیا کے اندر ایک مثالی محلہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ بولو تو صحیح نا, بن جائے گا نا. اگر ہم سچ کا ساتھ نہیں دیتے, ہم جناب جب دل کرتا ہے جھوٹ بول لیتے ہیں, تو بتائیں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا ہی ہوتا ہے. ہمارے محلے کے اندر ہی میں اس سے بول دیتا ہوں, وہ مجھ سے بول دیتا ہے, حساب برابر ہو جاتا ہے. اس کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے, مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے, حساب برابر ہو گیا. حالانکہ ہم ہیں کیا؟ اشرف المخلوقات, ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق. اور کام کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے سگے بھائی کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں. ایک بندہ اپنے سگے بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ جب اس کو موقع ملے گا یہ ڈنڈی مار جائے گا, جب مجھے موقع ملے گا میں ڈنڈی مار جاؤں گا. تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا. اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں, اور اللہ پاک جس طرح کا چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے اس طرح کی زندگی گزاریں, اگر سارے اس طرح کے ہو جائیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زمانہ لوٹ آئے گا کہ جب ہر بندہ آنکھ بند کر کے دوسرے پر اعتبار کرنے کے اوپر قابل ہو جائے گا. ہر بندہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دوسرے پر اعتبار کر سکے گا, وہ دوسرے کی بات کو سچا تسلیم کرے گا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قومیں آپس کے اندر خرید و فروخت کرتی تھی نا, بڑے بڑے کام, کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی سودا کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی مکان بیچ رہا ہے, تو آپس کے اندر لکھ لکھا کرتے تھے. اور تاریخ کے اندر ہے کہ جب یہی کام کسی مسلمان سے کرتے تھے تو کہتے تھے یار اب لکھ لکھا کی ضرورت نہیں ہے, اب بات مسلمان سے کر لی. اب کلمہ پڑھنے والے سے زبان ہو گئی ہے, مسلمان سے زبان ہو گئی. مسلمان سے جب زبان ہو گئی ہے تو اب لکھ لکھا کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو کیا آج کے دور میں آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا. تو اس کا یہ ساری 2 نمبریوں کا نقصان کس کو ہوا؟ ہمیں ہی ہوا نا. لکھ لکھا کرنے کے باوجود گیڑا ہو جاتا ہے, لکھ لکھا کرنے کے باوجود لوگ مکر جاتے ہیں, تو نقصان تو اپنا ہی ہے نا. اسی طرح ہم جناب عالی دیگر معاملات کے اندر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے کتنے زیادہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں اتنے مہربان ہیں, اتنے محبتوں والے ہیں, اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں کہ ان سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا نہیں ہے. اشداء علی الکفار, ہاں سختی دکھاتے ہیں لیکن کافروں کے خلاف. ہماری کنڈیشن کیا ہو گئی؟ ہم سختیاں کرتے ہیں اپنوں کے اندر, بدماشیاں کرتے ہیں محلوں کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, گریبان پکڑتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا, گالی دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو, اور جب کافروں سے لڑنے کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں لڑائی میں کچھ نہیں رکھا.